علی اپنی شادی کے بعد ولایت چلا گیا۔ جب بھی وہ فون کرتا اس کی ماں زبیدہ اس کی بیوی سائرہ کی برائی کرتی۔ دھیرے دھیرے علی کو ماں کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے سارہ کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر 5 سال بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سائرہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ سائرہ نہ جانے کس سے سارا وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ یہ سن کر علی کا دل خراب ہوا اور اس نے سائرہ سے بات ہی نہ کی۔ پھر عید کا دن آیا۔ نماز پڑھتی وہ سائرہ سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زبیدہ نے اس کے سامنے 2 تصویریں رکھی تھیں اور اسے یہ حق دیا تھا کہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر لے۔ علی نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی کی تھی، جبکہ دوسری سانولی اور بہت پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ علی نے وہ تصویر اٹھائی اور زبیدہ سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ زبیدہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، تو نے گوری چٹی لڑکی کو چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر کا انتخاب کیوں کیا؟ علی کہنے لگا، اماں یہ بہت معصوم سی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ رچ بس جائے گی۔ میں ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں پسنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر زبیدہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ یہ یتیم بچی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماموں کے گھر رہتی ہے، وہ بس فرد کے طور پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے یہ پسند ہے تو میں یہیں تیرے رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ تجھے تو گوری والی پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ گوری چٹی آئے گی تو ہمیں نخرے دکھائے گی۔ جب علی کی بہنوں فاطمہ اور عائشہ کو پتہ چلا کہ اس نے ایک سانولی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی بہت حیران ہوئی اور پھر انہیں بھی خوشی ہوئی۔ لڑکی کو بھابی بنانے کی بات کی۔ پھر اس کی ماں اور بہنیں رشتہ لے کر گئیں اور چٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے۔ جہاں رشتہ طے ہوا وہیں علی کا ویزا لگ کر آ گیا، جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل علی کئی سالوں سے پردیس کی نوکری کے چکر میں لگا ہوا تھا، لیکن بار بار اس کے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا اور جہاں رشتہ ہوتی ایک دم اس کا ویزا لگ کر آ گیا اور اس کی پردیس میں بڑی اچھی نوکری پکی ہو گئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ اب علی کو پردیس جلدی جانا تھا، اس لیے اس کی ماں نے شادی کے لیے خوب زور ڈالا اور سادگی سے فریہ کو علی کی دلہن بنا کر شادی کی۔ پہلی رات پہلی دفعہ علی نے فریہ کو روبرو دیکھا تھا اور وہ بھی اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعہ سانولی لیکن بہت پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر علی کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ گورے رنگ سے زیادہ سانولا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ فریہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بھی بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی علی نے فریہ سے وعدہ کیا تھا وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یہ بات سن کر فریہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد سے تو میں بس زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر رشتے نے مجھے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے اب میں زیادہ کسی سے امید نہیں رکھتی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں۔ میری زندگی میں بس آزمائشیں لکھی ہیں۔ فریہ کی بات سن کر علی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ علی کے لہجے نے فریہ کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ تو اچھی زندگی کی امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ ماموں ممانی کے گھر بھی اس نے ملازمہ والی زندگی گزاری تھی اور سسرال آتے وقت بھی اسے کچھ ایسے ہی گمان تھا۔ کوئی بھی یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے ایسے تو نہیں رخصت کروا لیتا، مگر علی کی باتوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس نے علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، علی کے لیے زندگی باغ و بہار ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری تھی اور اس کے بعد کچھ دن دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت ہی حسین گزارے۔ علی کے ساتھ فریہ بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اپنے دل کی ہر بات جو اس نے بہت سالوں سے کسی سے نہیں کہی تھی وہ علی سے کہنے لگی تھی۔ ہزاروں خواہشات ادھوری تھیں جنہیں علی سے بیان کر کے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ علی بھی اس کی ہر بات کو بہت توجہ اور غور سے سنا کرتا تھا۔ فریہ بہت ہی سمجھدار اور شریف لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی، شوہر کے آگے اپنا سر جھکا کر رکھتی اور علی کی کسی بات کی مخالفت نہ کرتی۔
بہت تیزی سے 20 دن گزرے اور علی کی جانے کا وقت آ گیا۔ جس ویزے کے لیے علی بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اب اس کے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ فریہ کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن علی کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ پھر علی چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے اپنی ساری زندگی گل ساڑ کر گزاری ہے، اس طرح اس کے بچوں کو نہ گزارنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ پردیس کی کمائی سے یہاں کوئی کاروبار سیٹ کر لے اور پھر واپس آ جائے، اور یہی وعدہ اس نے فریہ سے بھی کیا تھا کہ وہ بس 5 سال بعد لوٹ کر آئے گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا۔ اسی وعدے کے بھروسے فریہ نے ایئرپورٹ پر پرنم آنکھوں سے علی کو الوداع کر دیا تھا۔ علی کو پردیس پہنچ کر ہفتہ گزرا تھا، لیکن وہ گھر فون نہیں کر پاتا، بس اپنی خیریت کی اطلاع اس نے پہنچائی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب وہ پوری طرح سیٹ ہوا اور نوکری بھی اسٹارٹ ہو گئی، اس نے گھر پر فون کیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ گھنٹوں فریہ سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر وہ کس قدر تنہائی محسوس کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن دوسری طرف سے ماں کے رونے کی آواز نے اسے پریشان کر دیا۔ کچھ دیر کی خیر خیریت کے بعد زبیدہ نے روتے ہوئے فریہ کے حوالے سے ایسی بات کہی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ زبیدہ کہنے لگی کہ تیرے جاتی تیری بیوی کے پر نکل آئے تھے، سارے گھر میں اڑتی پھرتی ہے، ہم لوگوں کو باتیں سناتی ہے، تیری کنواری بہنوں سے سارے گھر کا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ فریہ کا اکاؤنٹ ہی کھلوا دے، تو اس میں پیسے ڈلوا دینا۔ تیری بہنوں کے خرچے کے پیسے بھی میں تیری بیوی سے مانگ لیا کروں گی، میرا تو کوئی خرچ ہی نہیں ہے، ہر ذمہ داری بھی تیری بیوی کے حوالے کر دیتی ہوں۔ میں تو اب اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہوں، جائے نماز پر بیٹھ کر بس تیرے حق میں تیری نوکری کی دعائیں مانگتی رہوں گی۔ یہ گھر اب میری بہو کا ہے، کیونکہ کماتا تو ہے، اس لیے ہم سب تیری بیوی کے غلام ہو گئے ہیں۔ زبیدہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے علی کو ایسی بات کہہ دی تھی جسے سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اماں، فریہ کا اکاؤنٹ ہرگز نہ کھلوانا، تم گھر کی بڑی ہو، میں سارا خرچہ تمہیں بھیجوں گا، پھر تمہیں جیسے مناسب لگے اسے استعمال کرنا، گھر کی ساری ذمہ داری بھی فریہ کے حوالے نہ کرنا، وہ ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، گھر دستی اور گھر کی ذمہ داریوں سے وہ واقف نہیں۔ تم گھر چلاؤ گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، تم میری محنت کی کمائی کا احساس کرو گی۔ یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اس لیے پیسے میں تمہاری اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ علی غصے میں کہنے لگا کہ فریہ کا تو لگتا ہے کہ دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، وہ ایسی تو بالکل نہیں تھی۔ زبیدہ کہنے لگی، ہاں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ تیرے جانے کے بعد وہ ایسے رنگ دکھائے گی، لیکن اب وہ ایسی ہو گئی ہے، بڑی شیرنی بنی پھرتی ہے۔ علی نے اپنی ماں سے فریہ سے بات کروانے کو کہا تو اس کی ماں نے بڑی دیر لگا کر فریہ سے اس کی بات کروائی، اور پھر 2 منٹ بعد مشکل ہو سکی، جس میں اس نے فریہ کو سختی سے کہا تھا کہ اس کی ماں کا خیال رکھے اور گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرے۔ ساتھ ہی علی نے کہہ دیا تھا کہ میری بہنیں ابھی پڑھ رہی ہیں، وہ گھر کا کوئی کام نہیں کریں گی، نہ ہی گھر کا کام کاج تم ان کے حوالے کرنا، اب گھر کی ساری ذمہ داری تم خود اٹھاؤ گی، ان کو اچھی طرح تم پڑھنے دو۔ اس طرح فریہ تھی جو اس کی محبت بھری کسی بات کی منتظر تھی، اور وہ سب کچھ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے ہرگز بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساس نے علی سے کیا کچھ غلط کہا ہے۔ علی کا سخت رویہ سن کر اور اس کے لہجے کی کڑواہٹ نے فریہ کا دل توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے پھر صبر کا گھونٹ بھر لیا تھا، علی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں فریہ سے اس کی بات کرواتی، اور اس سے پہلے اسے فریہ کے خلاف اس قدر بھڑکا چکی ہوتی کہ وہ فریہ سے بری طرح سے پیش آتا تھا، کبھی بھی اپنی بیوی فریہ سے نرمی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، وہ تو بس خیر خیریت سے آگے نہ بڑھتا، اور ان کا رشتہ اس طرح چلنے لگا تھا۔ پھر پورے 3 مہینے بعد علی کی ماں نے اس سے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا، اب وہ باپ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں نے خود تجھے شروع میں یہ بات نہ بتائی، شروع کے دنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو خواہ مخواہ بچے کو لے کر شروع کر دیتا، پھر آگے کوئی بات ہو جاتی تو تیرا دل ٹوٹتا،
वैसे भी तेरी बीवी कहाँ ये बच्चा पैदा करना चाहती है, हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें ही करती है कि किस तरह ये बच्चा ज़ाया हो जाए। इसलिए मैंने डर कर तुझे कुछ ना कहा। अब 3 महीने हो गए हैं तो मैं तुझे ये खुशखबरी सुना रही हूँ। बच्ची की खबर सुनकर तो अली खुशी से पागल हो गया था। उसने फरिया से बहुत मोहब्बत से बात की थी, इसलिए अपने बच्चे का सुनकर उसे ये बात अभी तक हैरान कर रही थी कि फरिया माँ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन उसने ज़ुबैदा से कहा कि मेरी बात करवाओ। फिर फरिया से मोहब्बत से बात शुरू की। पहली दफ़ा दोनों के दरमियान कुछ अच्छी सी बात हुई। अली ने उससे बताया कि बच्चे का सुनकर वो किस कदर खुश है, लेकिन जवाब में फरिया ने बस हाँ के सिवा कुछ और नहीं कहा था। फरिया के इस रवैये पर अली चूक उठा था। उसे अपनी माँ की मोहब्बत पर यकीन हो गया था कि वाकई फरिया को बच्चे से कोई लगाव नहीं है। इसके बाद जब ज़ुबैदा ने दोबारा फ़ोन हाथ में ले लिया तो कहने लगी, तेरी बीवी अपना ख्याल नहीं रखती, सारा वक्त उल्टी सीधी बाहर की चीज़ें खाती रहती है। मैं जो पैसे देती हूँ वो सब अपने ऊपर लुटा देती है। मैंने 10 बार इसको कहा है कि ऐसी चीज़ें ना खाओ जिससे बच्चे को नुकसान पहुँचे, लेकिन तेरी बीवी को बात समझ ही नहीं आती। तुम ही उसे समझाओ। फिर अगली बार जब फरिया ने दोबारा अली से बात की तो अली का रवैया फिर सख्त हो गया था। अपने बच्ची की खातर वो फरिया के साथ सख्ती से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो कोई बाहर की चीज़ ना खाए, बल्कि जो माँ दे वही खाया करे। साथ ही फरिया को सख्ती से कह दिया था कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, और फरिया ने जी अच्छा कहकर फ़ोन मुनक़ता कर दिया था। कुछ आंसू थे जो फरिया ने अपने हलक में उतार लिए थे। वो चाहकर भी अपने शौहर को कुछ नहीं बता सकी कि ज़िंदगी का दायरा उसके लिए किस कदर तंग हो चुका है। फिर ऐसी महीने पर महीने गुजरते चले गए और पूरे 10 महीने बाद उसे बाप बनने की खुशखबरी मिली। उनकी शादी को 10 महीने हुए थे और अब वो एक बेटे का बाप बन गया था। ये खबर ऐसी थी कि उसका दिल पाकिस्तान में उड़कर आने को कह रहा था, लेकिन उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इससे पहले वापसी मुमकिन नहीं थी। कभी कभार वो अपने बेटी की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश करता तो उसकी माँ बेटे के करीब फ़ोन कर देती और बच्ची की कलकलारियों से उसका दिल खिल जाता था। फरिया से तो उसकी बात अब भी बहुत कम ही हुआ करती थी। वो बस बच्चे के लिए तड़पने लगा था। फरिया के लिए उसके जज्बात अब बिल्कुल बदल गए थे। शायद उसकी एक वजह उसकी माँ थी और वो बातें थीं जो फरिया के हवाले से उसे बताया करती थी। 5 साल में अली ने काफ़ी सारे पैसे अपनी माँ को भेज दिए, लेकिन जब उसने अपनी वापसी की बात की और माँ से कहा कि इन पैसों में से जो भी जमा किए हैं वो आकर इनसे कारोबार करेगा, तो उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि वो सब तो तेरे बच्ची की पैदाइश और तेरी बीवी के खर्चों में उड़ गए हैं। अभी तो तेरी एक ही बहन की शादी की है, एक और बाकी है। तू हमेशा के लिए वापस मत आ, छुट्टियाँ लेकर आ, फिर वापस चले जाना। ये सुनकर अली का दिल परेशान हो गया था। उसने फरिया से 5 साल का ही वादा किया था और जितने लाखों पैसे उसने भिजवा दिए थे, इतने में तो वो एक बड़ा कारोबार शुरू कर सकता था। लेकिन न जाने माँ ने कैसे खर्चे करवाए थे कि कुछ भी नहीं बचा था। ज़ुबैदा तो हर महीने उसे यही बताती कि फरिया के कपड़े आ गए हैं और पूरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। वह भी आंखें बंद करके माँ की बात पर यकीन कर लिया करता था और अब उसे यही लग रहा था कि फरिया की वजह से पैसे जमा नहीं हो सके, क्योंकि उसकी माँ तो हमेशा से ही पैसे जमा करने वाली औरत थी। उसे फरिया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर नौकरी छोड़ने की बजाय वो छुट्टी लेकर वापस आया। घर पहुंचा तो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। उनके सीने से लाकर रोने लगा। सामने उसका 4 साल का बेटा सलीम खेल रहा था, जिसे देखकर अली के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगा। बच्चा जो पहली बार अपने बाप की कुर्बत को महसूस कर रहा था, इस मोहब्बत पर रोने लगा। लेकिन अली इस कदर दीवाना हो रहा था कि दबा दबा कर बच्चे को प्यार कर रहा था। जब बच्चे को प्यार करके उसने वापस छोड़ा तो उसकी नज़र पीछे खड़ी फरिया पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और बहुत मोहब्बत से वो बाप बेटे के इस प्यार को देख रही थी। 5 साल बाद बीवी को देखकर अली का दिल नरम पड़ा था। वो फरिया के करीब गया और उससे सलाम दुआ की तो फरिया ने बस उसके सलाम का जवाब दिया। फरिया की हालत देखकर वो चौंक उठा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे और वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। सांवली रंगत के मिलाकर काली हो गई थी और चेहरे पर सर्दियों की थकन थी। अली की नज़र फरिया के कपड़ों पर पड़ी तो वो तो बिल्कुल ही चूक गया, क्योंकि फरिया ने बहुत पुराना और बोसीदा सा लिबास पहन रखा था, जिसमें कहीं कहीं
ہاتھ سے پیوند کاری بھی ہو چکی تھی، وہ کسی بکارن جیسی لگ رہی تھی، اور یہی سب باتیں علی کو حیران کر رہی تھیں کہ ہر مہینے جو وہ اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرواتی تھی اور اس کے آنے پر یوں بدحال کیوں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید فریہ سے کچھ پوچھتا، زبیدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، تجھ سے بہت ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، 5 سال تیرے بغیر ہی میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ وہ جو فریہ کے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، ماں کے کھینچنے پر وہ ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جبکہ فریہ پرنم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی تھی اور اس کے بعد باورچی خانے کا رخ کر لیا تھا، کیونکہ آج اس کی بڑی شادی شدہ بہنوں فاطمہ اور عائشہ کو گھر آنا تھا اور وہ سب رہنے کے لیے آ رہی تھیں، کیونکہ ان کا بھائی بس 1 مہینے کی چھٹیوں پر ہی آیا تھا اور ان سب نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہی گزاریں گی اور اب فریہ کو دن رات ان کی خدمت کرنی تھی۔ فریہ نے اپنی بڑی نندوں کی پسند کے سارے کھانے تیار کر لیے تھے، کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتی تھیں تو فریہ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نندوں کے کپڑے استری کرنے بیٹھ گئی اور اتنی دیر میں علی بھی اس کے پاس چلا آیا۔ وہ کچھ وقت فریہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن فریہ کے پاس کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی موقع ڈھونڈتا، اس کی بڑی شادی شدہ بہنیں بھی آ گئی تھیں اور پھر ان کے بچوں کے شوہر اور بہنوں کا ہنگامہ گھر میں اس طرح شروع ہو گیا تھا کہ علی کو بیوی کے لیے وقت ہی نہ مل سکا۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے تو فریہ اسے کہیں نظر نہ آئی، یہاں تک کہ اس کی کرسی بھی نہیں تھی۔ اس نے فریہ کو آواز دی تو زبیدہ نے روکتے ہوئے کہا، وہ گرم روٹیاں کھانے کی عادی ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سن کر علی ایک دم خاموش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے زہر مار کر اس نے 4 لقمے کھائے تھے اور پھر ساری بہنیں اسے اپنے گھیرے میں بٹھا کر اس سے فرمائشیں کر رہی تھیں۔ وہ سب جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا تحفہ ان کے لیے لے کر آیا ہے۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ سب نے زبردستی بیگ کھلوایا تو جو بھی وہ فریہ کے لیے لایا تھا سب لاٹ جھکڑ کر بہنوں نے لے لیا اور بہنوں کے تحفے بھی انہوں نے وصول کر لیے۔ فریہ کے لیے کچھ نہ بچا، صرف ایک پرفیوم ہی رہ گیا تھا، اس نے اسی سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں فریہ کا انتظار کرتا رہا۔ وہ تقریباً 1 بجے تھکی ہاری کمرے میں پہنچی تو علی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پھر اپنے پاس اسے بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن فریہ کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بس ہاں ہوں کر کے جواب دے رہی تھی۔ علی نے اسے تحفے میں پرفیوم دیا تو وہ بھی اس نے خاموشی سے رکھ لیا۔ ماں بیٹے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں لایا تھا وہ سب فریہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ فریہ کا بدلا ہوا رویہ علی کو بہت حیران کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم آرام کر لو، سارے دن کی تم تھکی ہوئی ہو، کل بات کر لیں گے۔ لیکن فریہ نے بتایا کہ اسے کپڑے دھونے کے لیے ابھی چھت پر جانا ہے، جتنے بھی لوگ گھر میں رکے ہوئے ہیں سب کی کپڑے دھلنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں دھوئے گی تو وہ کل بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ علی سے اجازت لیتی چھت پر پہنچ گئی اور علی بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد علی نے الماری کھولی تو اسے فریہ کی الماری میں کوئی نیا جوڑا نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی زیورات تھے، نہ ہی کوئی میک اپ تھا۔ وہی بوسیدہ کپڑے تھے جو شادی پر علی نے اسے لے کر دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتی ہی اسے کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ اگلے دن پھر بہنوں نے اسے گھیر لیا، طرح طرح کی فرمائشیں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہیں گھومنا جانا چاہتی تھی تو کہیں شاپنگ کروانے کے لیے بات کر رہی تھی۔ فریہ باورچی خانے میں تھی اور علی کی نظر بار بار باورچی خانے کے دروازے پر جا کر لوٹ آتی تھی۔ فریہ اندر ہی مصروف تھی، باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بہنوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے ایک بات محسوس کی کہ اس کی تینوں بڑی بہنوں نے سونے کا کافی سارا زیور پہن رکھا ہے، جبکہ ان تینوں کے شوہر معمولی سے نوکری کرتے تھے اور ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ اس کی بہنیں اتنا بار بار کر زیور پہنتی تھیں۔ اسے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا کہ یہ اتنا سارا زیور کیسے بنایا؟ یہ سن کر اس کی بہنیں کہنے لگیں، یہ سب اماں نے بنایا ہے۔ بیٹیوں کے منہ سے یہ بات سن کر زبیدہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، ہاں میں نے شادی پر انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے کچھ پیسے جمع کر کے یہ زیور تحفے میں دے دیا ہے۔ علی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر چھوٹے بھائی عمر نے بتایا کہ اس نے اپنا کارخانہ کھول لیا ہے تو وہ مزید حیران ہوا کہ اس کے بھائی نے تو کبھی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں تھا، پھر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا کہ اس نے اپنا کارخانہ ہی کھول لیا تھا۔ ہر بات اسے حیران کر رہی تھی اور بہت کچھ اسے سمجھ میں بھی آ رہا تھا۔ کوئی اتنا اندھا تو نہیں تھا وہ
आंखों देखा सच भी नहीं जान पाता। बस उसने किसी से कुछ नहीं पूछा था। फिर 2 दिन बाद उसकी छोटी बहन, जिसकी शादी उसके परदेश जाने के बाद हुई थी, उसे किसी काम से अपने घर ले गई। उसे ज़रूरत का कोई सामान उठाना था क्योंकि वो अभी महीने भर के लिए आई हुई थी। उस बहन के कमरे में पहुंचकर तो अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। जुबैदा ने ज़माने भर का सामान बहन को दे रखा था। एक से बढ़कर एक कीमती चीज़, LCD से लेकर फ्रिज तक उसके कमरे में था और बड़ा सा AC भी लगा हुआ था। और वो बड़ी खुशी से बता रही थी कि अम्मा ने उसे दुनिया जान की हर चीज़ दी है। जिस किसी ने भी देखा तो वो खुद हैरान रह गया कि इतना कीमती फर्नीचर और जहाँ तक के सोने का बड़ा सा सेट और सोने के 4 कड़े भी जुबैदा ने बनवा दिए। उसने अपनी सादगी में भाई को सारी बात सच बता दी और वो समझ गया कि इतने सालों की उसकी कमाई कहाँ लुटाई गई है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बहन को जहेज में दी गई थीं। बड़ी बहनों का खूब जेवर बनाया गया था। छोटे भाई का कारखाना हो गया था। एक वही खाली हाथ रह गया था और उसकी बीवी थी जो उन सब की मुलाजमा बन चुकी थी। उसे अपने आप पर अफसोस होने लगा। कितने सालों में वो कुछ जान ही नहीं पाया। मगर ये बात उसे अब भी समझ ना आई थी कि फरिया ने उसे अब तक किसी की कोई शिकायत क्यों नहीं की थी। फरिया को उसके रवैये से कोई गिला नहीं। वो तो बस खामोशी से सारा वक्त कामों में लगी रहती या फिर बच्चे को संभालती। 2 दिन बाद ही ईद थी। अली ने खुद ही खामोशी से फरिया और बच्चे के लिए ख़रीदारी की और किसी को कुछ नहीं बताया। फरिया से छुपा कर ही उसने वो सारा सामान अलमारी में रख दिया था। वो ईद के दिन सुबह फरिया को सरप्राइज़ देना चाहता था और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाहता था। लेकिन वो ईद की नमाज़ पढ़कर जब कमरे में दाखिल हुआ तो फरिया उसे कहीं नज़र ना आई। वो अपने कमरे में गया तो फरिया अपने 4 साला बच्चे सलीम को डांटती हुई समझा रही थी, तुम्हें ये पुराने कपड़े ही पहनने होंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। जबकि अली का बेटा रोते हुए कह रहा था कि वो बच्चों के पुराने कपड़े ईद के दिन नहीं पहनेगा। लेकिन फरिया के पास शायद कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बेटे के साथ सख्ती करते हुए कहने लगी, हमारे नसीब में बस यही पुराने कपड़े हैं, इसलिए तुम खामोशी से पहन लो। और उसकी बातें सुनकर अली का सर शर्म से झुक गया था। वो आगे बढ़ा और फरिया से पूछने लगा कि वो कपड़े कहाँ हैं जो मैं परदेश से लाया था। फरिया एकदम खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि वो बड़ी बाजी की बेटे को पसंद आ गए थे, इसलिए बड़ी बाजी ले गई हैं और अपने बेटे के ये पुराने कपड़े दे गई हैं। कोई बात नहीं, हमारा सलीम यही पहन लेगा। सलीम रोते हुए कहने लगा, बाबा मैं हर ईद पर पुराने कपड़े पहनता हूँ, लेकिन इस बार आप मेरे लिए नए कपड़े लाए थे। मैं बहुत खुश था, लेकिन वो भी फूफो लेकर चली गई हैं। अली ने सलीम को अपनी गोद में उठाया, अलमारी से नए कपड़े निकाले और दोनों के सामने रखे। दोनों के बहुत ही महंगे और खूबसूरत कपड़े थे। सलीम तो खुशी से झूमने लगा, लेकिन फिर यह हैरत से अली की तरफ देखने लगी। अली ने मुस्कुरा कर कहा कि ये तुम्हारे ईद के कपड़े हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं तैयार होना भी भूल गई हूँ। अब मेरी सास को मेरा तैयार होना, मेरा हंसना, मेरा बोलना पसंद नहीं है। अगर मैं ये कपड़े पहनूंगी तो वो नाराज़ हो जाएंगी। ईद का दिन है, सब मेहमान आ रहे हैं, मुझे बावर्ची खाने का काम संभालना है। और फिर आपकी बहनें भी यही हैं, उनकी भी बहुत सी फरमाइशें होती हैं। ये नए कपड़े ख़राब हो जाएंगे, आप इन्हें वापस कर दें। फरिया ने बड़ी सादगी से वो कपड़े वापस लपेट दिए थे। अली ने उठकर फरिया को गले से लगाया और कहा कि बस ये ईद यहाँ गुजार लो, इसके बाद मैं तुम्हें अलग घर लेकर चलूँगा। मैं जान गया हूँ कि मैंने तुम पर कितना बड़ा जुल्म किया है। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं दूसरों की बातों में आकर अंधा हो गया था। मैं यही नौकरी कर लूँगा और अब तुम्हारे साथ मैं यही रहूँगा, पाकिस्तान में। फरिया अली की बात सुनकर रोती हुई कहने लगी, इस सारी दुनिया की तरह आपने भी मेरा मान तोड़ दिया था, इसलिए मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। मैं अब भी कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी किस्मत को लेकर समझ कर हालात को कबूल कर लिया है। लेकिन अली ने ईद के फ़ौरन बाद एक अलग घर का इंतज़ाम किया और वो फरिया को लेकर अलग हो गया था। वो जान गया था कि उसके पीछे उसकी बीवी के साथ उसके अपनों ने, बल्कि उसकी माँ ने ऐसा सितम किया है कि वो सिर्फ बेटा होने का फ़र्ज़ निभा पाया था, शोहर होने का फ़र्ज़ अदा ना कर सका था। इसलिए उसने फ़ैसला किया था कि अब वो जहाँ अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहेगा और उन्हें दुनिया की हर खुशी देगा।